اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یہ جس آیت کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے سورہ آل عمران کی ہے اور گفتگو سورہ آل عمران تک پہنچ چکی ہے۔ اس آیت کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھے تو جس کے شکم میں درد ہو رہا ہے اس نیت سے اگر پڑھ رہا ہے تو درد جو ہے برطرف ہو جائے گا۔ سورہ آل عمران کی 8ویں آیت، سورہ آل عمران کی 8ویں آیت کو اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ رہا ہے تو شکم میں اگر درد ہے تو درد ختم ہو جائے گا۔ اور اس سورہ آل عمران کو پڑھنا اور سورہ بقرہ جیسا کہ کل میں نے بیان کیا تھا، سورہ بقرہ سورہ آل عمران کا پڑھنے والا چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب وہ قیامت میں آئے گا تو یہ دونوں سورہ اس کے اوپر سایہ کیے ہوں گے، جیسے بادل کا ٹکڑا۔ اس طرح سے مثال دی ہے امام نے کہ یہ سایہ کیے ہوگا اس انسان کے اوپر جو سورہ آل عمران کو پڑھے گا، سورہ آل عمران اور سورہ بقرہ کو۔ اور پیغمبر فرماتے ہیں، رسول خدا کا ارشاد گرامی یہ ہے کہ جو انسان سورہ آل عمران کو پڑھے گا وہ آتش جہنم سے امان میں، آتش جہنم سے امان میں ہے۔ جو سورہ آل عمران کی تلاوت کرے گا آتش جہنم سے امان میں ہے، اور اس کا پڑھنے والا جب قیامت میں بھی آئے گا تو امن و امان میں رہے گا۔ دو ایسی منزل ہے جہاں پہ انسان خائف ہوتا ہے۔ اور اس سورہ کو اگر تنگ دست اپنے ساتھ رکھتا ہے، تنگ دست انسان، مجبور پریشان انسان اگر اس کو اپنے ساتھ رکھتا ہے تو چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اس کی جو ہے اس کے کاموں میں آسانیاں کر دیتا ہے، مشکلات برطرف رہتی، پریشان حال، اور اس کی روزی اسے پہنچاتا ہے۔ اللہ اسے روزی دیتا ہے جو سورہ آل عمران کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ تنگ دست انسان اس کے کاموں میں آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ اور جو انسان، پھر چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ اس انسان کو پریشان حال کو اپنے ساتھ سے رکھنا چاہیے۔ رسول خدا کا ارشاد گرامی کہا کہ جمعے کے دن جو تلاوت کرے گا وہ یہ اس بات کو یاد رکھے کہ اگر روز جمعہ سورہ آل عمران کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ اللہ خود سورہ آل عمران جو تلاوت کرتا ہے، پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں کہ روز جمعہ اللہ اس پر درود بھیجتا ہے۔ صرف اللہ ہی نہیں کہ اللہ کے فرشتے بھی اس پر درود بھیجتے ہیں۔ جمعے کے دن تلاوت کرنے کا بہت ثواب ہے کہ اللہ خود اپنے بندے کو نظر خاص رکھتا ہے اور درود بھیجتا ہے، اور اس کے فرشتے بھی اس انسان پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ بات تمام ہو گئی، اور انشاءاللہ ہم صحیح کوشش کریں کہ جو پیغمبر یا ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں، ارشاد ہے، اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ماہ رمضان برکتوں کا مہینہ ہے، خدا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ ہم عبادت کریں۔ یہ موقع ہاتھ نہیں آتا ہے، اگر ہمیں رمضان مل گیا ہے تو رمضان میں خدا کے ہو جائے۔ اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور جب مسجد میں آئیں تو ہم لوگ عبادت کیا کریں، قرآن کی تلاوت کریں، تسبیح پڑھیں،
بیٹھ کر کے گفتگو ہم لوگ نہ کریں. گفتگو کرنا ممنوع ہے. مسجد میں آنے کے بعد کم سے کم ماہ رمضان میں خاموشی کا روزہ رکھ لیں. روزہ رکھتے ہیں تو مسجد میں آنے کے بعد جناب مریم والا روزہ بھی رکھ لیں تو بہتر ہے. رکھ لیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں خاموش رہنا بھی عبادت ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ماہ رمضان میں ہم لوگ مسجد میں داخل ہو تو کوئی بات نہ کریں، ساری باتوں کو بند کر دیں اور صرف عبادت خدا میں مشغول رہیں. باہر جتنی بات کرنا ہے مسجد کے باہر بات کریں. مسجد میں آنے کے بعد صرف اللہ سے راز و نیاز، صرف خدا سے باتیں ہو، بندگان خدا سے کوئی بات نہیں. دن بھر خاموش رہے ہیں، وقت اذان اور اس سے پہلے بھی ہم تسبیح پروردگار میں مشغول ہوں یا تلاوت قرآن میں مشغول ہوں. اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتے ہیں تو تیسری عبادت خاموش رہ کر کے عبادت خدا میں مشغول ہو، کیونکہ اس وقت بھی تسبیح کا ثواب ہمیں ملے گا. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.